الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، پہلی آیت سے متعلق میں نے چند باتیں کہی تھی کہ الحمدللہ رب العالمین کا معنی ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے، رب العالمین ہے. اور میں نے یہ بھی کل بات بتائی تھی کہ دنیا میں آپ جس کی بھی تعریف کریں گے حقیقت میں اللہ کی تعریف ہو رہی. کسی کے علم کی تعریف، کسی کی سیاست کی تعریف، کسی کی خوبصورتی کی تعریف، کسی کے ہنر کی تعریف، لیکن حقیقت میں عقل دی کس نے؟ آپ بہترین ماؤنٹ اور پہاڑ کی تعریف کرو تو پہاڑ کو بنایا کس نے؟ آپ سی اور سمندر سے متعلق تعریف کرو تو اس کو بنایا کس نے؟ اسی لیے مومن کی نظر بنانے والے پر ہوتی ہے، کافر کی نظر بنی ہوئی چیز پر ہوتی ہے. یہ فرق ہے دونوں. وہ پہاڑ ہی کی تعریف کرتا ہے اور مومن اللہ کی تعریف کرتا ہے. یہ مومن اور غیر مومن میں فرق ہے. دوسری آیت میں فرمایا الرحمن الرحیم. رحمان اور رحیم. رحمان کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین و محدثین اور محققین نے مختلف معانی بیان فرمائے. مثلا ایک معنی یہ بیان کیا کہ رحمان اس کو کہتے ہیں جو اپنوں کو بھی دیں اور نہ ماننے والوں کو بھی دیں. یہ اللہ ہی کی صفت ہو سکتی. ہم تو اپنوں کو نہیں دیتے، پرایوں کو کب دیں گے؟ ہم تو اپنوں ہی کو نہیں دیتے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے گلستہ میں ایک جگہ لکھا ہے ترا کے میسر شود ای مقام کے بعد دوستانت خلاف است و جنگ. تجھے یہ مقام کب نصیب ہوگا کہ تو ابھی دوستوں سے لڑ رہا ہے، دشمن کو معاف کب کرے گا؟ تو ابھی دوستوں ہی سے لڑ رہا ہے، دشمن کو معاف کب کرے؟ ترا کے میسر شود ای مقام کے بعد دوستانت خلاف است. تو بہرحال رحمان اس کو کہتے ہیں جو اپنوں کو بھی دیں، پرایوں کو بھی. اللہ کی ذات وہ ہے جو مومن کو بھی دیتی ہے، اس کے نہ ماننے والوں کو بھی دیتی ہے. جو اس کو نہیں مانتے، جو اس کو سجدہ نہیں کرتے، جو اس کو گالی دیتے ہیں. ہاں، گالی دیتے ہیں اللہ. اللہ تعالیٰ خود حدیث میں، حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ کو گالی دیتا ہے. جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ مجھ کو گالی دے رہا ہے تو بتائیے مجھے اور آپ کو کوئی گالی دے تو مجھے کتنا لگتا ہوگا، اللہ کو کتنا لگتا. تو جو اس کے باوجود وہ کسی پر رزق کو بند نہیں کرتا. اس نے کہا جو فیصلہ کرنا ہے میں آخرت میں کروں گا. اسی لیے اہل علم کی بات ہے اللہ منتقم المجاز نہیں ہے. ہاں، اللہ منتقم المجاز نہیں. انتقام کا معنی ہوتا ہے جوش میں آ کر بدلہ لینا. یہ اللہ کی صفت نہیں، یہ ہے ہی نہیں اللہ کی صفت. یہ میری آپ کی صفت ہے کہ مجھے کسی نے گالی دی تو غصہ آ گیا، میں جوش میں آ گیا. مجھے کسی نے تھپڑ مارا تو میں جوش میں آ گیا، غصے میں آ گیا. میں نے فوراً بدلے کا سوچا کہ میں کیسے بدلا لوں اس سے. اللہ کی صفت انتقام کی نہیں ہے، وہ منتقم المجاز نہیں. اور جہاں منتقم کا لفظ آیا ہے وہ جوش اور جصہ اور غصے کے معنی میں نہیں بلکہ آخرت میں بدلہ دینے کے معنی. اگر اس کو جوش، غصہ اور جذبہ آ جائے
تو اس زمین پر ایک بھی نافرمانی کرنے والا زندہ نہیں رہے گا. فوراً اللہ زمین کو پھاڑیں گے، اتار دیں گے، فوراً اتار دیں گے، فوراً اتار. لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا ہے، وہ ہر ایک کو جینے کا حق دے رہا ہے. ایک مسئلہ اور حل کرتا چلوں. یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ پہلی قوموں کے باب میں اللہ کا اصول یہ رہا ہے کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر عذاب بھیج دیا. آج بھی بہت سارے واقعات پڑے گئے سورہ نجم میں، اور اس کے بعد کی سورت میں بہت سارے واقعات. قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا. قوم عاد کے اوپر اللہ نے 7 دن اور 8 راتیں ایسی ہوائیں چلائی، ایسی ہوائیں چلائی کہ ان کا حال یہ ہوا کہ قرآن نقل کر رہا ہے کہ کھجور کے درختوں کی طرح وہ لمبے تھے، زمین پر پرے کے پرے رہ گئے، ان کی بودی کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. سب قوم سمود جو صالح علیہ السلام کی قوم ہے، مدینہ المنورہ سے 600 کلومیٹر پر ان کی جگہ. کبھی جاؤ تو وہاں بھی جانا، شاپنگ میں مشغول مت رہے، ذرا اس کو بھی دیکھ لینا عبرت کی نظر سے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ذرا عبرت کی نظر سے دیکھو تو صحیح. جب حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی اور نہیں مانا، جبریل نے اتنے زور سے چیخ ماری ہے کہ ان کے دل فتح کے فتح رہ گئے، سب مر گئے. اللہ کا عذاب اترا. سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر وہ عذاب اترا کہ دنیا میں کسی قوم پر نہیں اترا، چونکہ ان کا عمل بہت برا تھا. وہ ایک تو لوٹ مار کرتے تھے، اور دوسرا اتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، فطرت کے خلاف کام کر، مردوں سے شہوت رانی کرتے تھے. اور اللہ نے عجیب نظام بھی بنایا کہ عذاب لے کر جو فرشتے آئے ان کو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں بھیجا. جو عذاب لے کر آئے تھے انہی کو، فرشتوں کو اللہ نے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں بھیجا. اور لوط کو بھی پتہ نہیں کہ یہ عذاب کا جو ہے یہ عذاب کی اطلاع لے کر آئے. لوط کو بھی پتہ نہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے یہ بھتیجے تھے لوط علیہ السلام، اور سیدنا ابراہیم پر ایمان لائے تھے اور اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی. اور سدوم آج بھی ہے، عراق میں ہے یہ سدوم، آج بھی یہ بستی جہاں یہ لوگ آباد تھے، جن کی تعداد 4 لاکھ سے زائد تھی. جب ان لوگوں نے ان نوجوانوں کو دیکھا تو حضرت کے پاس آئے اور کہا کہ تیرے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر، غلط کام کے لیے فرشتوں کا مطالبہ. اور لوط ڈر رہے کہ میرے مہمان ہیں، تم میرے مہمان کے باب میں مجھے ذلیل کرو گے. ہاؤلائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، اس سے نکاح کر کے لے جاؤ، تم اپنی شہوت پوری کرو. یہ میرے مہمان ہیں. لیکن لوط کو بھی پتہ نہیں کہ یہ فرشتے ہیں، اور ڈر رہے ہیں لوط علیہ السلام کہ میرے مہمانوں کے باب میں کیا ہوگا میرا. اور اسی موقع پر آپ نے افسوس کے ساتھ فرمایا الیس منکم رجل الرشید، تم میں کوئی سمجھدار آدمی ہے یا نہیں؟ معلوم ہوتا ہے سمجھداری انسان کو دین پر لے جاتی، فہم جو ہے نا وہ انسان کو. اور لوط علیہ السلام نے ایک جملہ اور فرمایا، لو کان علی قوتن، کیا آیت ہے، او آوی الی رکن شدید، مجھے قوت ہوتی یا میری فیملی ہوتی. یا لوط علیہ السلام تو چونکہ فلسطین کے تھے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ان کو وہاں بھیجا، اس لیے لوط علیہ السلام کی فیملی وہاں نہیں تھی، بس ان کی بیوی تھی اور بچیاں تھیں، جو کنبہ قبیلہ برادری جس کے ذریعے سے مدد ملتی وہ نہیں تھی. محققین علماء لکھتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے کنبہ قبیلہ اور برادری کا ساتھ رہنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جو وقت پر مدد کرتی.
اگر کنبہ قبیلہ ساتھ ہوگا تو حالات میں مدد کریں گے. حضرت لوط علیہ السلام نے تب جا کر فرشتوں نے ان لوط کو تسلی دی کہ آپ گھبراؤ نہیں، ہم ان کے لیے عذاب لے کر آئے. اور کہا ہم فرشتے ہیں اور آپ رات میں نکل جاؤ اپنی فیملی کو لے کر، مگر آپ کی بیوی، اس لیے کہ آپ کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی. یہاں علماء نے لکھا ہے کہ کفر کے ساتھ تو نبی کے ساتھ رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اس لیے کفر کے ساتھ حکومت بھی چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ اللہ چلنے نہیں دیتا. کبھی نہ کبھی حالات آ جاتے ہیں پھر ظلم کرنے والے. بہت ساری کفر کی حکومت ہے لیکن ظلم کو اللہ برداشت نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میں نہ ظلم کرتا ہوں نہ تمہیں ظلم کرنے دوں گا. بہت لمبی حدیث، مسلم شریف کی روایت. نہ میں ظلم کرتا ہوں نہ میں تمہیں ظلم کرنے دوں. اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے. ان اللہ لیس بظلام للعبید. قیامت میں اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. ظلم اس کی صفت ہے ہی نہیں. تو آپ سے کہا کہ آپ نکل جائیں اور اپنی قوم کو لے کر نکلیں، جتنے لوگ آپ پر ایمان لائے، اور آپ پیچھے رہیں اور رات میں پیچھے مڑ کر کے کوئی نہ دیکھے. جب عذاب شروع ہوگا تو آپ بھی پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھیں، اس لیے کہ نبی سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں، کہیں رحم نہ آ جائے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عامل کہتے ہیں کہ تعویذ رکھ کر کے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. یہ سب ایسی ہی بات ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. یہ تو مطلب یہ تھا کہ اب آپ نبی ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھو گے اپنی قوم پر رحم آ جائے گا آپ کو، اس لیے آپ کو پیچھے نہیں دیکھنا. لیکن آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ کفر میں، اور اللہ نے اس کے قلب پر وہ بات ڈال دی کہ وہ نہیں جا سکی، وہ جا ہی نہیں سکی. اب اللہ نے جو اس قوم پر عذاب اتارے، 5 طرح کے عذاب، ایسا عذاب کسی پر نہیں ہو. پہلا عذاب یہ اتارا کہ ان کی زمین کو اٹھایا جبریل نے، بہت اوپر لے گئے. اور دوسرا عذاب یہ اتارا کہ زمین کو الٹا کر دیا، لٹکا دی. اور تیسرا عذاب یہ اتارا کہ ان کو پتھروں کے ذریعے سے، ان کے نام کے پتھر تھے اور وہ پتھر ان کو لگتے تھے اور یہ نیچے گرتے تھے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. امام بخاری کہتے ہیں کہ مطر کا معنی بھی بارش اور غیث کا معنی بھی بارش، رین. لیکن قرآن مطر بولتا ہے تو عذاب کے معنی، بارش کے معنی میں نہیں. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، نیچے گرائے پتھر مار مار کر. اور پھر چوتھا عذاب ہمارا یہ ہوا کہ ان پر زمین کو زور سے دے مارا، چونکہ ان کا جرم فطرت کے خلاف، بہت سخت جرم، اس لیے اللہ نے عذاب بھی ایسا ہی ان پر اتارا، بہت سخت عذاب اتارا. آج بھی وہ جگہ ہیں وہاں جس کو دیدسی کہا جاتا ہے، تاریخ میں آپ دیکھو دیدسی. بعض لوگوں کا غلط عقیدہ بن گیا ہے کہ وہاں پانی ہے، اصل میں اس لیے کہ وہ زمین جو زور سے دے ماری تھی نا تو ایک تالاب بن گیا، بہت بڑا تالاب نہیں ہے وہ، جیسے ریور بنی ہوئی بہت بڑی. تو بعض لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ اس میں غسل کرنے کی وجہ سے یہ جو کھجلی اور خارش کی بیماری ہوتی ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے. یہ غلط ہے. مقام عذاب پر کبھی رحمت نہیں ہو. یہ مسئلہ سن لیں، مقام عذاب پر رحمت نہیں ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جا رہے تھے، بیچ میں صالح علیہ السلام کی وہ بستیاں آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں کا پانی بھی نہ لینا، بلکہ آٹا گوندنے میں بھی پانی استعمال نہ کرنا، اور فرمایا یہاں سے روتے ہوئے گزرو، کہیں اللہ کا عذاب نہ اتر جائے جو ان پر اترا تھا. ہاں، یہ واقعات قرآن میں آج بھی پڑھے گئے، لیکن ہم اجمی ہیں، ہمیں نہیں آتا کہ قرآن میں کیا ہم کو اللہ کہہ رہا ہے. تو اللہ ان واقعات کو کیوں بیان کر رہا ہے؟ مکہ والوں کو کہہ رہا ہے پہلے تو، اصل چونکہ قرآن وہاں اترا.
تو ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم یمن کا سفر کرتے ہو بزنس اور تجارت کے لیے، اور شام کا سفر کرتے ہو بزنس اور تجارت کے لیے، تو راستے میں یہ ساری جگہیں آتی ہے، یہ ساری جگہ آتی ہے، صالح علیہ السلام کی جگہ بھی آتی ہے، اور لوط علیہ السلام والی جگہ بھی آتی ہے، یہ ساری جگہ آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ذرا عبرت کی نظر سے دیکھو کہ میں نے میرے نبی کے مذاق اڑانے والوں کو اور میرا انکار کرنے والوں کو کیا سزا دی، ذرا عبرت کی نظر سے دیکھو، اور میں تمہاری بھی جب پکڑ کروں گا تو تمہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی، اخذ عزیز مقتدر، راضی ترجمہ کر رہے ہیں مقتدر اس ذات کو کہتے ہیں جو پکڑ پہ آئے تو کوئی چھڑا نہ سکے، حتیٰ کہ نبی بھی چھڑا نہ سکے، پھر نبی علیہ السلام بھی چھڑا نہ سکے۔ وہ ہیں ذات اخذ عزیز مقتدر، وہ خود اپنی صفت، میں وہ قادر مطلق ہوں کہ جب میں پکڑ پر آتا ہوں، اور جب بدر میں پکڑے ہیں مکہ والوں کو 70 کے قریب جو پکڑے، تو ایسے پکڑے کہ ان کی ساری سرداری ختم، ساری سرداری ختم، اور ان کی باڈی کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اور اٹھا کر کے ان کو کنویں میں ڈالا گیا، اور دھوپ اتنی سخت تھی کہ 3 گھنٹے میں ان کی باڈی کا حال یہ ہوا کہ جب اٹھا کر ڈال رہے تھے تو کبھی ہاتھ نکل رہا تھا، کبھی پاؤں نکل رہا تھا، اس گرم دھوپ کی وجہ۔ یہ ان کی باڈیوں کا حال ہو گیا۔ وہ ابو جہل جو عمرو بن ہشام جس کا نام تھا، اس کا حال یہ ہوا، اور کبر کا عالم اس کا یہ تھا ابو جہل کا، کہ جس وقت اس کی موت کا وقت آیا ہے، اس وقت عبداللہ ابن مسعود کو یہ کہنے لگا کاش مجھ کو میری بستی کا کوئی مارتا، چونکہ انصار کے بچوں نے یہ تو کام کیا تھا، اور وہ فارمر کو حقیر سمجھ رہا تھا، اس لیے تکبر تو اس کا دیکھو، بلکہ اوپر سے اس نے یوں کہا، بخاری شریف میں ہے کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی ہے جس کو تم نے مارا ہو، موت سے پہلے کہہ رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، تاریخی روایت میں یہاں تک ہے کہ اس نے کہا میری گردن کو نیچے سے رکھنا تاکہ میری گردن مرنے کے بعد بھی اونچی رہے۔ یہ کبر کا عالم تھا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ فرعون سے زیادہ تکبر ابو جہل کا تھا، اس لیے کہ فرعون تو کم سے کم مرتے وقت یہ کہنے لگا کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا۔ یہ اور بات ہے کہ سقراط کا ایمان قبول نہیں ہوتا، اس لیے اس کا ایمان قبول نہیں ہوا، لیکن کم سے کم اس کو احساس تو ہوا۔ اور یہ اس کا حال یہ ہے کہ یہ جو مر رہا ہے اور کبر کے ساتھ مر رہا ہے، اور مرنے سے پہلے تاریخی روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ آج بھی محمد کی دشمنی میں جا رہا ہوں، دشمنی میری کم نہیں ہوئی۔ یہ اس کا تکبر۔ اس لیے فرعون کے تکبر کو جب قرآن بیان کرتا ہے تو بہت نارمل لفظ میں کہہ رہا ہے انہو طغا، انہو طغا، بہت کوئی زور نہیں۔ لیکن ابو جہل کہ جب کبر کو بیان کرتا ہے تو کہتا ہے ان الانسان لیطغی، تاکید در تاکید در تاکید، ان بھی لایا، الانسان لیطغی لام تاکید کا، یعنی بہت شرکست۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلی امتوں کے لیے تو اللہ کا اصول یہ چلا ہے کہ ان پر جو ہے اللہ کا عذاب اترا اور اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ اس امت کا پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس امت کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اصول کو اس امت کے باب میں یہ بتایا کہ میں اس امت کو اس طرح نہیں ماروں گا، ایک ساتھ اس طرح نہیں ماروں، اس لیے کہ میرے آخری نبی کی امت ہے اور اس کو قیامت تک لے چلنا ہے، یہ امت قیامت تک چلے، اس لیے میں اچانک سب کو ہلاک نہیں کروں گا۔ ہاں تنبیہات ہوگی، کچھ لوگوں کی پکڑ ہو جائے گی، باقی پوری امت پر عذاب نہیں اتاروں گا، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے نہ ماننے والے باغیوں کو بھی کھلاتا رہوں گا، البتہ سارا مسئلہ مرنے کے بعد ہوگا۔ اس لیے جیسے ہی قبر میں آؤ گے پھر میری طرف سے پکڑ شروع ہو جائے گی، یہ اس امت کا مسئلہ ہے۔ تو الرحمن الرحیم، رحمان اس کو کہتے ہیں
جو دنیا میں بھی، جو اپنوں کو بھی دے پرایوں کو بھی۔ رحیم اس کو کہتے ہیں جو اپنوں کو دے۔ رحمان اس کو کہتے ہیں جو امیر کو بھی دے غریب کو بھی دے۔ رحمان اس کو کہتے ہیں جو دنیا میں بھی دے آخرت میں بھی دے، اور رحیم اس کو کہتے ہیں جو دنیا میں دے آخرت میں۔ اللہ کی ذات وہ ہے دنیا اور آخرت میں دینے والی، اپنوں اور پرایوں کو دینے والی، سب کو دینے۔ اس لیے رحمان کے معنی میں عموم بھی ہے، کمال بھی ہے، یعنی عام سب کو دیتا ہے اور کامل دیتا ہے۔ رحیم کے معنی میں کمال ہے، عموم نہیں۔ رحیم وہ ہوتا ہے، مثلا میں آپ کو 10 روپے دوں، کامل دے دیے میں نے پورے پورے، لیکن عموم نہیں، سب کو نہیں دے سکتا ہوں۔ اس لیے بندہ رحیم ہو سکتا ہے، رحمان نہیں ہو سکتا۔ رحمان اللہ کی صفت۔ اس لیے اللہ کا ذاتی نام تو اللہ ہے، لیکن صفتی نام رحمان ہے، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ یہ بھی گویا ذاتی نام ہے۔ اتنا اونچا رحمان کا نام ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، اس کو اللہ کہہ کر بلاؤ یا رحمان کہہ کر بلاؤ۔ اسی لیے مشرکین مکہ رحمان کا لفظ نہیں بولتے تھے، وہ کہتے تھے ہم رحمان نہیں مانتے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ لکھوایا تو لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مشرکین کہنے لگے کہ رحمان الرحیم کیا ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہم مانتے ہی نہیں۔ تو پھر کیا لکھے؟ کہا پرانے طرز پر لکھو بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، وہ اللہ کو جانتے، وہ مشرک تھے۔ مشرک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو بھی مانے غیروں کو بھی مانے، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے غیروں کو بھی مانے، تو اللہ لکھوایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ رحمان الرحیم، کوئی حرج نہیں۔ علی سے کہا کہ چلو بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ لکھ دو، یہ کہہ رہے ہیں نا ایسا ہی لکھ، اس لیے کہ حضرت کو تو صلح کرنا تھا، کسی صلح مقصود تھی، بس اس لیے فرمایا چلو یہ کہہ رہے ہیں اسی طرح لکھ۔ اب آگے لکھا کہ من محمد الرسول اللہ، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر آپ کو رسول اللہ مانتے تو یہ جھگڑا کہاں سے ہوتا، ہم آپ کو مانتے ہی نہیں، یہ رسول اللہ نکالو۔ تو کیا لکھے؟ فرمایا آپ کا نام لکھو، محمد ابن عبداللہ۔ حضرت نے فرمایا میں عبداللہ بھی ہوں، میں رسول اللہ بھی ہوں، لیکن علی سے کہا کہ اچھا نکال دو رسول اللہ۔ علی جوش میں آ گئے، فرمایا میں نہیں مٹاؤں، میں نہیں مٹاؤں۔ یہ کون ہوتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مٹاؤ رسول اللہ؟ یہ محبت میں انکار کیا تھا، توہین میں انکار نہیں کیا تھا علی نے، محبت میں۔ حضور نے فرمایا اچھا کہاں لکھا ہے رسول اللہ، مجھے بتاؤ۔ بتایا کہ یہ حضرت نے اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا رسول اللہ۔ یہ حضرت کی عبدیت تھی، یہ عاجزی تھی، کوئی اکرف کوئی شان، بالکل تواضع کا حال یہ تھا۔ ایک عورت قید ہو کر کے آئی، روایتوں میں ہے کہ وہ کانپنے لگی، تو حضرت نے فرمایا بہن کانپو مت، میں بھی ایک ایسی عورت کا بچہ ہوں جو تمہاری طرح نیچے بیٹھ کر کھایا کرتی تھی۔ تواضع۔ مسلم شریف میں ہے من تواضع للہ رفعہ، جو چھوٹا بنتا ہے اللہ اس کو اٹھاتا ہے، اور جو بہت کبر میں آتا ہے اللہ اس کو گراتا ہے۔ نبی نے ہم کو عاجزی سکھائی، حضرت کی عاجزی۔ ہمارے بعض استاذوں نے ہمیں نبی کی چال بھی چل کر بتائی تھی، موقع نہیں ہے ورنہ میں تمہیں چل کر بتاتا کیسے حضرت چلتے تھے، اس انداز سے حضرت چلتے، اور اس چال میں جو تواضع ٹپکتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ، تو انتہائی درجہ عبدیت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے، اونٹنی پر بیٹھے ہیں اور پیشانی اونٹنی کے کوہان سے یوں جھکے ہوئے لگ رہی ہے، اور پڑھتے جا رہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ، اللہ تیرا فضل و کرم ہوا تو نے فتح کرایا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، جتنے کام ہو اللہ کی طرف منسوب کرو کہ یہ کام اللہ نے کروایا۔
میری زبان میں کیا طاقت تھی، میری باڈی میں کیا طاقت تھی کہ میں یہ کام کر دیتا؟ سارے کام اللہ ہی کراتا، اس لیے اللہ کی طرف منسوب کیا جائے۔ اور جب حدیث شریف میں ہے کہ ہم اللہ کی طرف منسوب، مثلا مسلم کی روایت میں ہے کہ بندہ کہتا ہے میں نے نماز پڑھی، میں آیا، اللہ کہتا ہے تجھے میں نے اٹھایا ہے اور مسجد تک میں نے پہنچایا ہے۔ ہاں، مسلم کی روایت۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ فضل و کرم ہوا کہ میں نے تو نے وضو کرایا اور مسجد تک پہنچایا، تو اللہ کہتا ہے نہ بندہ، تکلیف تو نے اٹھائی ہے اور تو میری طرف منسوب کر رہا ہے، میں تیری اس نماز کو قبول کر رہا ہوں۔ یہ روایتوں میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے، اور اپنی طرف منسوب کرتے ہیں وہ کہتا ہے قوت و طاقت تو میں نے دی، کیا تو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے؟ میرا ایک جھٹکا لگ جائے تو ختم ہو جائے۔ تو بندہ رحمان کبھی نہیں ہو سکتا، رحیم ہے۔ تو حضرت نے رسول اللہ کو مٹایا، حضرت نے خود وہاں، اب عبداللہ کس نے لکھا، اس میں اختلاف ہے بہت سارا، بعض کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، عبداللہ محمد ابن عبداللہ۔ تو اس پر سوال ہوا کہ حضرت تو لکھنا جانتے نہیں تھے، کیسے لکھا؟ اس پر کہا کہ آپ نے بطور معجزہ کے لکھا، اور بعضوں نے کہا کم سے کم اپنا نام لکھتے سیکھ لیا تھا حضرت۔ بہرحال حضرت نے عبداللہ۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ عبدیت اللہ کو پسند ہے، تو بندہ رحیم تو ہو سکتا ہے، خود جناب رب کریم نے بندے کو رحیم کہا ہے، قرآن کریم میں ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم کا، رحمان اللہ کسی، اور رحمان الرحیم۔ مالکی یوم الدین، بہت تسلی کی آیت ہے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ کیسی تسلی کی آیت۔ مالکی یوم الدین، اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن کا میں مالک ہوں۔ کیوں؟ ہم کو کیوں کہا یہ؟ اس لیے کہا کہ دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں جلدی نہ مانگو، میں قیامت میں عطا کروں گا۔ کیوں یہاں جلدی کر رہے ہیں؟ یہ دنیا میں عبادتوں کا بدلہ اور خرچ کرنے کا بدلہ اور دنیا میں کام کا بدلہ، ہم جو دنیا میں اللہ سے مانگ لیں یہ تو کافروں کی صفت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک الذین عدلت لہم طیباتہم فی الدنیا، یہ کافروں کی صفت اللہ نے بیان کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چیریٹی کرتے ہیں، تو آج چیریٹی کی اور کل کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کا ڈبل ملنا چاہیے، مجھے عزت ملنی چاہیے، میرے نام کا وہاں پر سائن بورڈ لگ جانا چاہیے، ہاسپٹل والے بلا کر کے مجھے فلہار پہنائے اور میری عزت کرے، مجھے کارڈ دے دیں اور اس کارڈ پر جو ہے میں جس کو چاہوں پہلے بھیج۔ اولئک الذین عجلت لہم طیباتہم فی الحیات، یہ تو ان کی صفت ہے کہ جو دنیا میں چیریٹی کر کر نیک کام کر کے جلدی لے لیتے ہیں۔ میرے مومنوں تم جلدی نہ مانگو، میں نے تمہارے لیے آخرت تیار کر رکھی، اس لیے کہ یہاں جو کچھ تمہیں ملے گا، عزت ہو، دولت ہو، جو بھی تمہیں ملے گا یہ ٹیمپرری ہوگا، یہ فنائیت والا ہو۔ کیوں فانی چیز کو مانگ رہے ہو؟ ہمارا حال یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھتے ہیں تو 100 کے 200 مانگتے ہیں، یہی مل جانا چاہیے مجھے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ عطا فرما دے، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ باقی یہ کہ ہمیں اس کے بدلے میں دنیا میں نہیں مانگنا چاہیے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں بہت تسلی دی۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے، بدلے کے دن کا، دن کا معنی ہوتا ہے بدلہ۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اب ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، طبیعت خوش ہو جاتی ہے جب ہم قرآن کو سمجھتے ہیں۔ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت میں ہر ایک کو بدلہ دے گا، خیر کا خیر بدلہ دے گا، شر کا شر بدلہ دے گا، اچھے اعمال کا اچھا، برے اعمال کا برا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس طرح پر فیصلہ کرتا ہے اس کو جج کہا جاتا ہے، حاکم، عربی میں اس کو حاکم کہا جاتا ہے، بادشاہ نہیں، حاکم۔ ہماری زبان میں اس کو جج کہتے ہیں، بولتے ہیں نا اچھی طرح ججز کرنا چاہیے، یعنی اچھی طرح فیصلہ کرنا۔ تو جب اللہ قیامت میں فیصلہ کرنے والا ہے، حق اور باطل کا، ایمان اور کفر کا، خیر اور شر کا،
تو پھر اللہ کو یوں کہنا چاہیے تھا اس جگہ پر کہ حاکم یوم الدین، میں قیامت کے دن کا جج ہوں، یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے مالک یوم، میں مالک۔ علماء لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حاکم اور جج جو ہیں وہ قانون کا تابع ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا سپریم کورٹ کا لوئر کیوں نہ ہو، جو ہے وہ حاکم جج کیوں نہ ہو، لیکن وہ قانون کے تابع۔ اس کی ایک مثال لے لیں کہ اگر کوئی جج، چاہے وہ سپریم کورٹ کا ہو، ہائی کورٹ کا ہو، لوکل کورٹ کا ہو، وہ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ مجرم کو 2 سال کی سزا یا فلاں سزا، تو مجرم کھڑا ہو کر کے معافی مانگتا ہے کہ میں اب نہیں کروں گا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میرے چھوٹے بچے ہیں، میری بیوی ہے، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، ان کے انتظام کیسے ہوں گے، میں بہت معافی چاہتا ہوں، میں اب کبھی یہ جرم نہیں کروں گا۔ اس موقع پر جج اگر یہ کہیں کہ میرے دل میں رحم تو آ رہا ہے تیری باتوں سے، لیکن میں قانون کے تابع ہوں، میں قانون کے خلاف تجھے معاف نہیں کر سکتا ہوں، تجھے جرم کی سزا ضرور رہے گی۔ اور ایک پریسیڈن ہوتا ہے جو ملک کا مالک ہوتا ہے، جب جج معاف نہیں کرتا اور کوئی انسان پریسیڈن کے پاس جاتا ہے تو اسی مجرم کو اگر پریسیڈن معاف کر دے تو کسی کو پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ تم نے کیوں معاف کیا، وہ کہے گا میں ملک کا مالک ہوں، چاہوں تو معاف کروں، چاہے تو سزا برقرار رکھوں۔ جب یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو اللہ کہہ رہا ہے میں قیامت کے دن حاکم اور کسی قانون کے تابع نہیں ہوں، بلکہ میں مالک ہوں قیامت کے دن، جس کو چاہوں گا معاف کروں گا اور جس کو چاہوں گا سزا دوں گا، تمہیں مجھے پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہو، میں مالک اور میں جس طرح چاہوں گا۔ اب روایتیں بھری پڑی ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو اللہ بلائیں گے اور بلانے کے بعد کہیں گے تو نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، سارے گناہ۔ اب وہ اندر میں کانپ رہا ہوگا کہ اللہ اکبر، کیا ہوگا میرا؟ آخر میں اللہ کہے گا جا، میں نے سب معاف کر دیا، بلکہ ہر گناہ پر ایک ثواب دیا، روایت میں ہر گناہ پر ثواب۔ تو اب وہ بندہ خود کہے گا کہ اللہ بھی ایک گناہ باقی رہ گیا ہے، خود ہی کہے گا۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک حتی بدت نواجزہ، حضرت اس روایت کو بیان کرتے ہوئے ہنس رہے، اتنے ہنسے کہ دانت مبارک آپ کے کھل گئے، اور ہنسنا اس پر تھا کہ ابھی تو ڈر رہا تھا، اور جب معاف کر کے ثواب دیا تو اوپر سے خود ہی اپنا گناہ بیان کر رہا ہے۔ اب اللہ کو کون پوچھے کہ تو نے اس کو کیوں معاف کر دیا؟ تو مومن کو اللہ جہنم کا فیصلہ کرے گا، روایتوں میں ہے وہ مومن ہوں گے تو ایک دوڑتا ہوا جائے گا اور ایک کچھ چلے گا، اور اللہ کو دیکھے گا، کچھ چلے گا، اللہ اس کو بلائیں گے میرا حکم نہیں سنا تم نے؟ وہ کہے گا جی رب کریم میں نے حکم تو سنا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے دنیا میں مسجد ابی بکر میں بیٹھ کر رحمان و رحیم پر تیری رحمت سنی تھی کہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ آج تجھے رحم آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، اس لیے میں بار بار تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کہے گا میری رحمت پر تجھے اتنا یقین؟ جی باری تعالیٰ۔ اللہ کہے گا جا اسی یقین پر میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ وہ جو دوسرا دوڑتا ہوا چلا گیا، اللہ اس کو بلائیں گے کہ تیرے بھائی کو یقین تھا، تجھے یقین نہیں تھا، تجھے یقین نہیں تھا، تو کیوں چلا گیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے یہ سوچا کہ ساری زندگی تو نافرمانی کر کے آیا ہوں، لاؤ آج ایک تو تیری مان لوں، شاید تجھے رحم آئے اور معاف کر دے۔ اللہ کہے گا جا آج کے ماننے پر میں تجھے معاف کر دیتا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ مسلم شریف میں ایک بہت مفسر روایت ہے، مختصر میں ایک آخری جنتی جہنمی ہوگا جس کو اللہ نکالے گا، تو نکالنے کا اللہ کا انداز بڑا عجیب ہوگا کہ اس کو جہنم کے کنارے کھڑا کرے گا، پھر وہ شور کرے گا۔ اللہ کہے گا کیوں؟ وہ کہے گا اللہ وہ درخت ہے نا وہاں مجھے اب یہ درخت اللہ ہی نکالے گا، اس کو بتائے گا تو وہ کہے گا اللہ مجھے وہاں بھیج دے۔ کہا اچھا اب تو کوئی سوال نہیں کرے گا؟ کہا نہیں اب نہیں مانگوں گا، اور قسم بھی کھائے گا کہ اللہ تیری عزت کی قسم میں نہیں مانگوں گا۔ پھر اللہ دوسرا درخت نکالے گا، تھوڑی دیر کے بعد وہ کہے گا اللہ مجھے آگے بھیجنا۔
پھر کہے گا آگے بھیجنا، یہاں تک کہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ جائے تو اللہ اس کو کہیں گے کہ عجیب انسان ہے تو، تیری ماں تجھ کو روئے تو بار بار میری عزت کی قسم کھاتا ہے اور پھر قسم توڑ دیتا ہے۔ حضرت اس کو بیان کرتے ہوئے ہنس رہے نبی، اس لیے اس حدیث کا نام حدیث ضحک ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کو حدیث بیان فرمائی تو ہنستے ہوئے، تو شاگردوں سے پوچھا مجھے پوچھتے نہیں میں ہنس کیوں رہا؟ فرمایا جی حضرت آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی بیان کرتے ہوئے ہنس رہے تھے، اور ہم نے نبی علیہ السلام کو پوچھا تھا کہ حضرت آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا اللہ اس کو بیان کرتے ہوئے ہنس رہا ہے۔ تسلسل کے ساتھ ہنستی ہوئی آئی، اخیر میں اس کو جنت میں اللہ بھیج دے گا اور اللہ کہے گا کہ جا میں نے تجھے 10 دنیا عطا کی، یہ آخری جہنمی، اللہ کہہ رہا ہے 10 دنیا، تو وہ یہ سوچے گا کہ میں تو سب سے اخیر میں آیا ہوں، بھلا ذرا سی سیٹ ہی مل جائے تو اچھا ہے، 10 دنیا کہاں سے لائیں گے؟ تو وہ اللہ سے عجیب بات کرے گا، اللہ سے کہے گا اتسخر بی وانت الملک، مسلم کی روایت میں ہے کتاب الایمان میں، کیسے بات کرے گا اللہ سے؟ اتسخر بی وانت الملک، تو بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ یعنی ایک تو سب سے اخیر میں جا رہا ہوں، ایک سیٹ ریزرو ملے تو ٹھیک ہے، تو 10 دنیا کے برابر مجھے کہہ رہا ہے۔ اس جملے پر اللہ ہنسے گا، اور اس جملے کو بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام ہنسے کہ کیسے اللہ سے بات کرے گا؟ اللہ کہے گا جا تو صحیح تو اندر، تو واقعتاً اس کو 10 دنیا کے برابر جنت، یہ ادنا جنتی ہو۔ معرف الحدیث ایک کتاب ہے، مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بڑی عجیب و غریب۔ خیر میری طبیعت کھل گئی تو میں یہ باتیں اس لیے سناتا ہوں کہ کچھ اللہ سے امیدیں بھی وابستہ ہوں، مایوسی ہر وقت اچھی نہیں، رب سے کچھ امیدیں بھی۔ معرف الحدیث میں ہے کہ مومن جہنم میں ہوگا اور کوئی جنتی وہاں سے پاس ہوگا، گزرے گا، تو اندر سے وہ مومن کہے گا اس جنتی مومن سے یا فلاں اتعرفنی، او فلاں مجھے نہیں پہچانتا ہے تو؟ اندر سے وہ کہے مجھے نہیں پہچانتا ہے، تو وہ جنتی کہے گا کون ہے آپ؟ تو وہ جہنمی کہے گا انا فلاں، میں فلاں ہوں، وَإِنِّي هَدَيْتُكَ مَاءً لِتَشْرِبَ، میں نے تجھے پانی دیا تھا ایک گلاس تاکہ تو پیے، یہ میں نے تیرے ساتھ ایک احسان کا معاملہ کیا تھا، تو مجھے بھول گیا؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں تو نے مجھے پانی پلایا۔ اب یہ اللہ کے پاس جا کر کے جنتی اس کی سفارش کرے گا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے سے عمل کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، قیامت میں کیسے کام آ جائے۔ ایک گلاس پانی، ایک گلاس پانی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گریپس کھا رہی ہے، انگور، روایتوں میں ہے انگور کھا رہی، اور ایک دانہ باقی تھا، اور اتنے میں کسی فقیر نے آواز دی، تو حضرت نے خادمہ، امی جان نے خادمہ سے کہا کہ یہ ایک دانہ رہ گیا ہے اس کو دے دو۔ تو خادمہ نے کہا ایک دانے میں وہ کیا کرے گا؟ ہمارا بھی خیال کبھی یہ ہوتا ہے نا، وہ ایک دانے میں کیا کرے گا؟ تو حضرت عائشہ نے فوراً آیت پڑھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، ذرا سی بھی نیکی کی ہوگی قیامت میں لے کر آئیں گی، انشاءاللہ میرا ایک دانہ بھی قیامت میں آئے گا۔ تو کسی کو ایک گلاس پانی پلا دیا ہے، انشاءاللہ قیامت میں وہ ضائع نہیں ہوگا۔ ہاں یہ خوب سن۔ پھر دوسرا جنتی وہاں سے پاس ہوگا تو اور ایک جہنمی اندر سے کہے گا اتعرفونی یا فلاں، مجھے جانتا ہے یہ فلان؟ میں نہیں۔ فرمایا میں وہ ہوں کہ میں نے تجھے پانی دیا تھا لتتوضع، تاکہ تو وضو کرے، تجھے نماز پڑھنی تھی، وضو کے لیے پانی نہیں تھا، تو میں نے وضو کے لیے تجھے پانی دیا، ہاں مجھے یاد آیا۔ پھر یہ جا کر اللہ سے سفارش کرے گا، اور ایک وضو کے پانی پر اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے آئے۔ سے معلوم ہوتا ہے کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھو، دنیا میں خیر کے کام کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یاکل طعامک تقی، متقیوں کو اپنا کھانا کھلاؤ۔
بہت پیارا جملہ حضرت، متقیوں کو اپنا کھانا کھلاؤ. کیوں متقیوں؟ فرمایا متقیوں کو اس لیے کھلاؤ کہ وہ جتنی عبادتیں کریں گے اور وہ جتنے دین کے کام کریں گے ان تمام کاموں میں آپ کا بھی حصہ لگ جائے. کہ آپ کے کھانے سے اس کو قوت، تو اس قوت کی بنیاد پر اس نے عبادت کی تو اس کے سارے کاموں کے اندر ہم شریک ہو جائیں. اس لیے حضور نے فرمایا یا قل طعامک تقی، متقیوں کو اپنا کھانا کھلا. تو بہرحال کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، حاکم نہیں ہے. وہ جج نہیں ہے کہ قانون کے تابع ہو، بلکہ وہ مالک ہے. وہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا. اس لیے اس نے اپنے آپ کو مالک کے لفظ سے تعبیر فرمایا. حق تعالی جل شانہ وعم نوالہ، ہم تمام کی عبادتوں کو جو کچھ ہو رہا ہے اپنا فضل کرم فرما کر کے قبول فرما لے، اپنی عنایتوں سے مالا مال فرمائے، اپنی صفت رحمت ہم پر ڈال دے، اپنی صفت رحمت ہم پر ڈال دے. وسعت رحمتی کل شے. ایک بزرگ کا بڑا عجیب جملہ ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تیری رحمت تمام چیزوں کو وسیع ہے، تو میں بھی تو ہوں نا چیز، بلکہ میں چیز کا ایک ذرہ ہوں، چلو پوری بھی چیز نہیں. تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ میری رحمت تمام چیزوں کے اوپر ہے، تو مجھ پر بھی تو تیری رحمت ہو جائے. سہل بن عبداللہ تشتری کو شیطان ملا اور پوچھا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں. فرمایا آدم کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے تو جائے گا، جو تجھے حکم ملا تھا اس کو پورا کر تو جائے گا. تو وہ کہنے لگا کہ قرآن میں تو ہے وسیعت رحمتی کل شے، اللہ کی رحمت تمام چیزوں کو وسیع ہے، تو میں بھی تو چیز ہوں. شیطان کہنے لگا تو اللہ کی رحمت پہ میں آ گیا کہ نہیں. سہل کو کہا کہ تو عالم نہیں سمجھتا ہوں، میں تجھے علم نہیں ہے تیرے. دیکھیے آیت خود دلالت کر رہی ہے کہ میں بھی رحمت میں آنا جو ہے، میرے اوپر بھی رحمت ہے، میں چیز ہوں، میں شے ہوں. تو سہل بن عبداللہ تشتری جھومنے لگے. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کر کے فیض الباری میں فرماتے ہیں کہ صوفیہ کو تو ویسے ہی جھومنے کی عادت ہے، ذرا ذرا سی بات میں جھومتے رہتے. شاہ صاحب فرماتے ہیں میں ہوتا تو اس کو جواب دیتا کہ شامیانہ بنایا ہے، ٹینٹ بنایا ہے، مکان بنایا ہے، فرمایا کوئی آنا چاہے تو اندر میں رحمت کا شامیانہ اللہ نے بنایا ہے، لیکن تو نافرمانی کر کے نکل گیا ہے، جب تو آنا ہی نہیں چاہتا ہے تو رحمت کیسے ملے گی. بہت اچھا جواب. یہ فیض الباری میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح البخاری میں جواب دیا. تو اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، رمضان میں بہت وسیع رحمت ہے. پہلا عشرہ پورا رحمت کا بنایا، دوسرا عشرہ مغفرت کا بنایا، تیسرا عشرہ اتکم من النار کا، کیا ہو میں آزاد کروں گا، معاف کروں گا، معاف کروں گا. لیکن کوئی آنا بھی تو چاہے، اللہ کوئی زبردستی تو پکڑ کے نہیں لائے گا. ایک ٹینٹ ہے، ایک خیمہ ہے رحمت کا، ایک شامیانہ ہے اللہ کا. جو آئے گا اللہ اسے معاف کرے گا، جو آنا نہیں چاہتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. یہ ایک دقیق سی بات تھی جس کی طرف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیں اور حق تعالی اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. اور میں نے عصر کے بعد بھی بتایا تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. ابن رجب حنبلی نے تو اپنی کتاب لطائف المعارف میں لکھا ہے، اور ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا ہے. اور اس سے پہلے جن کا قول انہوں نے یحییٰ بن حبیرہ کا، جن کا انتقال 560 میں ہوا ہے، 507، اور ان کو یہ تجربہ ہوا تھا کہ جب تاک رات ہو اور وہ جمعہ کی بھی رات ہو تو اس میں زیادہ امکان ہے کہ وہ شب قدر ہوگی. جیسے آج کی رات تاک رات بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے، تو زیادہ امکان ہے. تو بھئی جب امکان ہے، حدیث نہیں ہے لیکن یہ بزرگوں کے اپنے تجربات ہیں، تو جب یہ تجربات ہے، امکانات ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ تو کریں آج کی رات میں. اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے اور ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.
اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا. اللهم ارحم علينا وعلى أزواجنا وعلى أبنائنا وعلى أولادنا وعلى مشايخنا وعلى أساتذتنا وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سمیع قریب مجیب الدعوات یا قاضی الحاجات. اے اللہ اس آخری عشرے میں جو تو جہنم سے لوگوں کو آزاد کر رہا ہے، لاکھوں کو آزاد کر رہا ہے، اللہ ہمیں بھی آزاد فرما دے، ہمیں بھی جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرما دے. اے الہ العالمین ہمارے اہل و عیال کو بھی عطا فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ ہمارے مشائخ کو بھی آزاد فرما دے، ہماری اولادوں کو بھی آزاد فرما دے. اے اللہ ہمارے والدین کو بھی آزاد فرما دے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما کر سب کو آزاد فرما دے، اپنی رحمت کا پروانہ ڈال دے اور اپنے غضب اور قہر سے حفاظت فرما لے. اے اللہ دنیا میں بھی رحمت عطا فرما، عقبہ میں بھی رحمت عطا فرمانا، قبر میں بھی لاج رکھ لینا اور آخرت میں بھی لاج رکھ لینا. اللہ دنیا میں بھی ستاری فرما، آخرت میں بھی ستاری فرما. اے اللہ ہمیں نہیں معلوم کہ تو نے شب قدر کب بنائی ہے، تو ہی جانتا ہے، تیرے علم میں ہے، لیکن ہم تو تیری ذات پر یقین کرتے ہوئے ہر رات میں تجھ سے مانگ رہے ہیں کہ ہماری ہر رات شب قدر ہے. اے اللہ آج کی رات کو بھی تو شب قدر بنا دے اور ہماری دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے. اے اللہ دنیاوی ضرورتوں کو بھی پورا فرما اور آخرت کی ضرورتوں کو بھی پورا فرما. اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، ہمیں تیرے در کا محتاج بنا. اے الہ العالمین صحت جسمانی، صحت اعضا اور صحت ایمانی کے ساتھ ہمیں مکمل اور کامل زندگی نصیب فرما. اے اللہ بہت سے لوگ دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں، وہ ہمیں نہیں کہتے اللہ، وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں. سب کے حالات تو واقف ہے، سب کے مسائل پریشانیوں سے تو واقف ہے، سب کے اندر کی بے چینیوں سے تو واقف ہے. اللہ سب کی بے چینیوں کو دور فرما دے، سب کے حالات کو خوشگوار فرما دے، سب کے مکانوں کو سکون سے آباد فرما دے. اللہ بہت سے لوگ بیماریوں سے رو رہے ہیں، اللہ ان کو صحت دائمہ نصیب فرما. بہت سے لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، میرے رب ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ ان کی بے چینیوں کو دور فرما. بہت سے لوگ اپنی اولاد کی نافرمانیوں سے رو رہے ہیں، اللہ ان کی اولادوں کو اطاعت گزار بنا دے، وفا شعار بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، غلط راستوں سے غلط صحبتوں سے حفاظت فرما دے. اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا